سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بلا وجہ تخلیق کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری تخلیق کا۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی تو ہیں نا، کہ بس ایسے ہی دنیا میں پیدا ہو گئے، کوئی جنت کوئی جہنم نہیں ہے، بس دنیا میں ہی سب کچھ جو بھی ہے وہ کر لو۔ یہ پھر ایک ذہن میں یہ بھی لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے بنایا ہوگا، وہ اپنی زندگی کا خود ہی مقصد ڈھونڈ لیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے میں پیسے والا بن جاؤں، یا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں سیاستدان بن جاؤں۔ یعنی خود اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جتا رہا ہے افا حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ایسے ہی بیکار میں ہم نے تم کو تخلیق کیا ہے، کوئی مقصد وغیرہ نہیں ہے۔ وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے واپس لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا وجہ تخلیق نہیں کیا ہے، اللہ کا کوئی مقصد اس میں ہے کہ کیوں تخلیق کیا ہے، کیونکہ اللہ نے تو جتا دیا ہے یہ کہ تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بلا وجہ پیدا کیا ہے، انما خلقناکم عبثا، بلا وجہ تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا عبث، یہ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں بہت زیادہ، میں نے اپنی شاعری میں بھی بہت استعمال کیا ہے۔ یعنی اس کا جو معنی ہوتا ہے عبث کا مطلب ہوتا ہے بیکار، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، یوز لیس۔ اور پھر آپ نے ہم نے لوٹ کے جانا بھی ہے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ جو ہے یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے تعالیٰ پہلے یوز کیا ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ عزت والا، تکریم والا، ملک یعنی وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا لفظی جو ترجمہ ہے اس کے اوپر جائیں کہ وہی ہے، اور بھی بہت سے بادشاہ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ملک یعنی ہم سب جو ہے اس کی ملکیت ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہی اونز اس۔ ملک الحق یعنی وہ سچا ہمارا مالک ہے۔ جیسے اب اس دنیا میں آپ کی اولاد ہو گئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے مالک ہیں، کل بھاگ جائے ڈھونڈتے رہو، نہیں۔ یہ پانی کا گلاس ہے، آپ اس کے مالک ہیں، ہو سکتا ہے یہ ضائع ہو جائے، گر جائے۔ ہمارے پاس جو ملکیت میں چیزیں آ رہی ہیں وہ عارضی ہیں، بس ہم سمجھتے ہی ہیں جیسے اب یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کا یہ خیال ہے لیکن ہے نہیں۔ لیکن اللہ کی ملکیت میں ہے سب کچھ، اور کوئی اس سے اس کی ملکیت کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا مالک ہے اور سچا مالک وہی ہے۔ بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس کی اونرشپ جو ہے ہماری اللہ کے پاس ہے، تو کیا ہمیں کوئی حق ہے اپنا مقصد زندگی کا بنانے کا؟
ہم تو خود اس کی جائیداد ہیں، ہمارا اونر تو اللہ ہے۔ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جو کہ رب ہے عرش الکریم کا۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے جو بات جو ہے فرما دی ہے، اس نقطے کو بیان کرنے میں آپ نے یقیناً اگر یہ سوچ رکھا ہے کہ آپ کو تخلیق کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس اب دنیا میں پیدا ہو گئے اور لوٹ کے واپس نہیں جانا ہے اللہ کے پاس، تو یہ بھی بہت بڑی بھول ہے۔ آپ نے وہیں جانا ہے، وہی حال ہوگا، جہاں کی کھوتی ہے وہیں آ کر کے کھڑی ہوگی۔ ہم؟ اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ہم سچے مالک ہیں تمہارے، ہمارے یو کانٹ اسکیپ، یعنی اللہ سے آدمی فرار حاصل نہیں کر سکتا، کہاں بھاگے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا یہ جو ہے شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا، ذرا دوہرا دیں، ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، کہ اور جو پکارتا ہے، ومن یدعو، اور جو پکارتا ہے مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، ٹھیک ہے، لا برہان لہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے انہوں نے معبود پکار بھی لیا، اور لا برہان لہ، اور اس کے لیے کوئی برہان بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے نا بھائی، جس طرح اب یعنی پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی خاتون کے ساتھ بائک پر یا کار میں، کچھ علاقے ہیں جیسے کلفٹن، گزری کا علاقہ ہے، رات کے وقت کہیں جا رہے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت ایک کار میں یا بائک پر، تو پولیس والے روکیں گے، بولیں گے بھائی یہ کیا عیاشی ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں جی میری یہ تو وائف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا نکاح نامہ دکھا۔ ایسا پاکستان میں ہوتا ہے، رہا ہے، شاید اب نہیں ہوتا ہو۔ تو اب یہ بے وقوفی کی بات تھی، ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ پیسے بنائیں پولیس والوں کا، لہٰذا وہ یہ پوچھتے تھے کہ بھائی نکاح نامہ جو ہے وہ دیکھو۔ اب نکاح نامہ کوئی ہاتھ میں لے کے تھوڑی گھومتا ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نکاح نامہ اگر وہ دیکھ لیں تو پھر مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو اپنی ہی بیوی کے ساتھ جو ہے گھوم رہا ہے، کسی اور کو تو نے یعنی بیوی جیسا نہیں سمجھا ہے۔ وہ نکاح نامہ دکھائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود پکار رہے ہیں، لا برہان لہ بہ، اور پھر ان کے اس کلیم پر کہ وہ اس کو معبود جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس اگر کوئی برہان نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، اچھا، اور اس کے پاس اس کا کوئی اپنے اس حرکت کے بارے میں، اس کو سچا عمل ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ بھئی میں نے فرض کیا کہ بھئی میں یہ کہوں یہ نقل کفر نہ باشد، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جی میں کل سے اگر یہ کہوں کہ جی وہ ندیم بھائی تو معبود ہیں اور میں ان کو معبود مانتا ہوں، اچھا اب جو ہے اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں،
نمبر 1 پہلے سے جو طے شدہ ہے وہ یہ تھا، یہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود پکار رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ بات نہیں کی ہے، بلکہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی ریسٹرکشنز ہٹائی ہیں، تھوڑا سا ایز آف کیا ہے ریسٹرکشنز کو، اور کہا ہے کہ بھئی تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود، ٹھیک ہے، تو پھر لاؤ ثبوت دکھاؤ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جس طرح وہ بات نہیں ہوئی کہ آپ گھوم رہے ہیں بغل میں چھوری لے ہیں اور پولیس والوں نے روک لیا کہ بھئی یہ کون ہے؟ جی عامی ہماری بیوی ہے۔ اچھا تو وہ نکاح نامہ دکھاؤ۔ اسی طرح اگر تم نے اللہ کے علاوہ اگر کسی کو معبود کہہ دیا ہے تو پھنس گئے۔ اب اللہ کہے گا لاؤ بھائی ثبوت تو دکھاؤ، جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ معبود ہے تمہارا، ثبوت تو دکھاؤ۔ اور اگر ثبوت نہیں دکھایا، اب یقیناً کیا ثبوت دکھائے گا وہ؟ تو ثبوت نہیں دکھایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا جو تم نے یہ غلط بات کہی۔ لا برہان لہ بہ، اب تم نے جو یہ کہا ہے لا برہان لہ بہ، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی برہان ہے نہیں۔ اچھا مگر ایک منٹ کے لیے اگر یہ سوچ لیں کہ بھائی کسی نے کسی کو پکارا اور معبود کہہ دیا، معبود کہہ دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ بھائی ثبوت دکھاؤ۔ اب سوال یہ ہوتا کہ وہ ثبوت یا وہ برہان وہ کیا چیز ہوگی؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقاضا فرمایا ہے کہ بھائی تم نے اگر ندیم کو معبود کہا ہے معاذ اللہ، تو لاؤ ذرا کوئی ثبوت تو دکھاؤ ندیم کہاں سے معبود ہو گیا ہے، کوئی ثبوت تو ہو، یا تو ثبوت دو۔ اب اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہے یا تو ثبوت دو، اور اگر ثبوت نہیں دیا ہے تو پھر فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس حساب کتاب آپ نے کرنا ہے۔ ڈرائنگ روم کی اللہ تعالیٰ سیر کرائیں گے آپ کو۔ بغیر برہان کے اگر آپ نے کسی کو پکارا اللہ ہونے کی، معبود ہونے کی کیپیسٹی میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ کو اس کا مزہ چکھائے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ جو کافر ہیں ان کو فلاح نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر ذرا سمجھنا ہوگا کہ کافر کیوں کہا گیا ہے، کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دے دیا۔ پلیز بڑے غور سے سنیے، یہ بار بار سمجھ میں نہیں آئیں گی باتیں، ساری توجہ کے ساتھ، کہ اب آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک بات جو ہے وہ تو ابھی خراب نہیں ہوئی، بگڑی نہیں ہے، ثبوت دکھاؤ جس کو تم معبود کہہ رہے ہو وہ معبود ہے بھی یا نہیں، ثبوت دو۔ اور اگر ثبوت نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اگر ثبوت نہیں ہوا تو پہلا کام کیا ہوا تھا؟ جب آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کہا تھا تو اللہ کو جھٹلا دیا نا، تبھی تو کسی اور کو معبود کہا۔ اور اگر ثبوت دے دیتے تو پھر کسی کو تو ماننا تھا نا، کفر نہیں ہوتا پھر۔ بھائی جو سچا رب ہے اس کو تم نے جھٹلا دیا، اور جس کو تم نے جھوٹا رب بنایا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تم نے یہ تو جھوٹا دعویٰ کیا کہ بھئی وہ معبود ہے میرا، اور جو اصل معبود ہے اس کو تم نے جھٹلا دی، دونوں طرف سے جو ہے ڈبل ٹربل ہو گئی۔ تو ان کے لیے کہا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو یہ جھٹلانے والے جو ہیں نا ان کو کامیابی نہیں ملے گی کہیں بھی، جو ادھر ادھر جھٹلا رہے ہیں۔
لیکن اس پوری آیت میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ برہان مانگی جائے گی اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا. اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی برہان کیا ہے. جسے فرض کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ آگ ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کہے کہ چلو بھائی برہان لے کے آؤ، آگ کیا برہان ہے ان کے پاس؟ جن لوگوں نے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، تو اس وقت لوگوں نے مختلف ہستیوں کے بت بنا کے کعبے میں رکھے ہوئے تھے. وہ برگزیدہ ہستیاں تھیں، اللہ کے بندے تھے، اللہ والے تھے، برگزیدہ ہستیاں تھیں، اللہ والے تھے. تو ان کے بت بنا کے لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی نازک ہیں اور ان کی نزاکت بغیر باطنی علم کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان جیسی آیتوں کو استعمال کر کے وہابیوں نے، اہل حدیث نے بہت بڑا ایک یعنی دین اسلام میں اشکال پیدا کر دیا ہے اور بڑا لوگوں کو گمراہ کیا ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب ان کو تفاسیر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جن کی پوجا کرتے تھے تو وہ بزرگ ہستیاں تھیں، تو اب پوری بات نہیں بتائیں گے وہ، پھر وہ ولیوں کے ماننے والے پر یہ بات رکھیں گے کہ بھئی اس دور میں برگزیدہ ہستیاں تھیں، وہ تم نے ان کو خدا بنا لیا. اور آج تم بھی یہی کہہ رہے ہو، یا غوث المدد، حسین المدد، یا علی المدد، یہی کہہ رہے ہو نا. تو وہ اس چیز کو یہاں پر لا کر کے جوڑ دیں گے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم جو اولیاء کرام کو ہم جو تعظیم دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں، یہ بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہم نے ان کو آئیڈیالائز کرنا ہے، ہم نے ان کو آئیڈیل بنانا ہے، اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، ہم کو قرآن نے حکم دیا ہے. بھئی دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن، کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو آپ بتائیے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اے اللہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا دے اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تو نے انعام کیا ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے ہم نے ان کو آئیڈیالائز کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے. اچھا، اب وہ جو انہوں نے جو کیا ماضی میں وہ کیا تھا کہ وہ برگزیدہ ہستیاں تھیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے بنائے اور ان کو خدا سمجھ کے پوجنے لگے. تو ہم غوث اعظم کو خدا کہاں کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کو سجدہ کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور ہمارے بیچ میں وسیلہ ہیں. ہم ان لوگوں کو فالو کر کے صراط مستقیم پر چلنا چاہ رہے ہیں. اور ان کو کیوں فالو کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا یہی حکم ہے. جب ہم نے دعا کی اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمت کو تمام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ. تو انہوں نے غلطی کیا کی وہاں پر کہ جو برگزیدہ ہستیاں تھیں ان کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے بنا کر وہ یہ بھول گئے کہ یہ برگزیدہ ہستیاں تھیں، وہ یہ بھول گئے کہ یہ اللہ کے بندے تھے، بلکہ انہوں نے ان کو معبود قرار دے دیا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یوم محشر میں، جب یہ جن کو تم خدا کہہ رہے ہو، جب یوم محشر میں یہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے تو اس وقت بتانا، یہ تو خود ہمارے سامنے سجدہ کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے برہان کا، ثبوت کا کہا ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود پکارا، تو
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تم سے برہان طلب کر رہا ہے کہ ثبوت دکھاؤ. ظاہر ہے ثبوت نہیں ہوگا آپ کے پاس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو سچا رب ہے، ہے کہ نہیں؟ تم اللہ کو ہی پکار رہے ہو نا، تو چلو تم اللہ کی تو برہان دکھاؤ. کہاں ہے وہ؟ ہے کسی میں دم تو آ جائے. بھئی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ ومن یدعو، جو پکار رہے ہیں، ما اللہ الہن اخرا، کسی اور کو معبود پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ، تو لا برہان لہ بہ، ان کے پاس اس کی برہان نہیں ہے. کس کی برہان نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ جن کو معبود پکار رہے ہیں اس کی برہان ان کے پاس نہیں ہے. تم تو اللہ کو پکار رہے ہو تو تمہارے پاس اللہ کی برہان ہونی چاہیے نہیں، کیونکہ اس کی صداقت کے لیے اللہ نے کہا کہ برہان لے کے آؤ، ثبوت لے کے آؤ. تو جس کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ معبود، اللہ تعالیٰ تم کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی برہان دکھاؤ، ہے نا؟ تو سچے رب کی برہان ہوتی ہے نا؟ نہیں ہے تو جھوٹا ہے. اللہ تو سچا رب ہے، اللہ کی برہان دکھاؤ. ایسے ہی سوال ہے یہ. فقیر سے پنگا لینا نا بڑا خطرناک کام ہے. بھئی آپ کسی اور کو اگر فرض کیا، میں نے کہا جی ندیم خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا جی برہان دکھاؤ. میں نے کہا جی برہان تو نہیں ہے، تو بس کھٹیا کھڑی ہو گئی، کھٹیا کھڑی ہو گئی. اچھا بھائی، اب اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھو جی میں نے تو ندیم کو کہا تھا یہ معبود ہے، میرے پاس برہان نہیں ہے، میں تو راندہ درگاہ ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا ہیں. اب میں یوم محشر میں اکیلا کھڑا ہوں، بہت سے اللہ والے ادھر ادھر چل رہے ہیں اتراتے ہوئے خوب مزے میں، اور میں کھڑا ہو کے کسی کو کہتا یار میرے پاس برہان نہیں تھی اس لیے میں راندہ درگاہ ہو گیا. یار تمہارے پاس ہے اللہ کی برہان کہ اللہ جو ہے وہ الہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت دنیا میں ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ کہہ دے کہ بھئی یہ برہان ہے میرے پاس اللہ کے الہ ہونے کی؟ کیونکہ جس نے جھوٹا پکارا ہے، جیسے مشرک جو لوگ ہیں، ایسے تو بہت سارے لوگ ہم کو بھی مشرک کہتے ہیں، کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہہ دو. جس طرح لوگ الزام لگاتے ہیں مائی ورڈ اگینسٹ یور ورڈ، جو مرضی ہے بول دو. لیکن جب معاملہ کورٹ میں جائے گا تو پھر وہاں پر برہان دکھانی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی جو سچا رب ہے، معبود ہے، اس کی برہان ہوتی ہے. اگر تم نے کسی کو رب کہا ہے تو اس کی برہان دکھاؤ. جس طرح ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم نے اگر کسی کو اپنا رب کہا ہے تو اس کی برہان دکھاؤ، اسی طرح وہ اگر ہمیں یہ کہہ دے چلو ٹھیک ہے تم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو، تم بھی تو برہان دکھاؤ، تو کیا تمہارے پاس برہان ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ قرآن میں آیا ہے. یہ تو کوئی برہان نہیں ہے. وہ بھی کوئی کتاب لکھ کر کے کہہ دیں گے جی یہ ہماری فلاں کتاب میں آیا ہے. نہیں. آپ میں سے ہے کسی کے پاس برہان؟ نہیں ہے. آپ کے پاس ہے اللہ کے معبود ہونے کی برہان؟ آپ کے پاس ہے؟ کس کس کے پاس ہے؟ اللہ کے معبود ہونے کی برہان آج ہم تم کو دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ تمہیں پتا ہو برہان کیا ہوتی ہے، جس سے کہہ سکو تم میں اللہ والا ہوں، اور وہ برہان سامنے ہو. ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. بھائی فرض کیا کہ بھائی ہم لوگوں کا مقابلہ ہو گیا قادیانیوں سے. وہ قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ امام مہدی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار امام مہدی ہیں. اگر یہ بات وہاں چلے کہ بھائی برہان دکھاؤ، ثابت کرو، تو وہ بھی ان سے بھی برہان مانگی جائے گی اور ہم سے بھی مانگی جائے گی. وہ برہان نہ دکھا سکیں تو وہ جھوٹے، اور ہم بھی اگر برہان نہ دکھا سکیں
تو ہم بھی جھوٹے، ہمیں تو برہان دکھانی پڑے گی نا. یہی ہے کہانی. بھائی کوئی کسی کو بھی رب بول دے، آسان ہے، لیکن جب کہا جائے کہ بول تو دو، برہان لے کے آنا ورنہ الٹا لٹکا دیں گے، پھر لوگ چپ ہو جائیں گے. بولو نہیں، اندر رکھو، بولو نہیں. تو آپ کے پاس بھی برہان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی اگر اللہ آپ سے ثبوت مانگ رہا ہے کہ بھائی تم نے فلاں کو معبود کہا ہے، برہان دکھاؤ، تو جو اللہ کو معبود سمجھ رہے ہیں ان کے پاس بھی تو برہان ہونی چاہیے نا. اب وہ برہان کیا ہے؟ اس میں ذات اللہ کا قلب اور روح میں اتر جانا، کیونکہ اس میں غیر معبود کا نام اتر نہیں سکتا. اس میں اتر نہیں سکتا، اور اگر کسی کا نام اتر جائے تو وہ برہان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ برہان ہے. جب تیری روح میں اس میں اللہ دمک رہا ہو، چمک رہا ہو، یہ برہان ہے کہ میری روح کا خالق اللہ ہے اور اللہ کا نام میری روح میں چمک رہا ہے. یہ برہان ہے، کیونکہ جو خالق ہوگا، معبود ہوگا، اسی کا اسم روح میں داخل ہوگا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کسی اور کا. قلب میں اللہ اللہ اور روح میں اللہ کا جلوہ چمک رہا ہے. روح کا خالق کون ہے؟ قلب کا خالق کون ہے؟ اللہ. جب اللہ کا نام روح میں چمکے گا، یہ برہان ہوگی. اب فرض کیا کہ میری روح میں اللہ چمک رہا ہے اور میں کہتا ہوں اللہ معبود ہے، اور مجھے کوئی کہتا ہے برہان دکھاؤ، تو میں کہتا ہوں روح کو دیکھو، جس نے میری روح کو بنایا ہے اس کا نام چمک رہا ہے، یہ برہان ہے. اب یہ جو اللہ والے پھر رہے ہیں بغیر روح میں اس میں ذات اللہ کو اتارے، ان کے پاس معبود تو وہی ہے سب کا، لیکن جس کے روح میں اس کا اسم اترا نہیں، اس کے پاس برہان نہیں ہے. اس کے پاس برہان نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تیرا معبود ہے تو اس کی برہان یہ ہے کہ تیری روح میں اس کا اسم چمک رہا ہو. نہیں چمکے گا تو پتہ نہیں تو کون ہے، انکلاسیفائڈ. اب اگر تجھ سے کوئی یہ پوچھے ہاں بھائی اللہ تمہارا معبود ہے، کیا برہان ہے؟ روح دکھا دو. میرے معبود نے میری روح کو بنایا، اسی کا نام چمک رہا ہے، یہ برہان ہے. جس کا نام چمکے گا وہی برہان، وہی معبود. قلب کی بات نہیں ہو رہی، روح کی بات ہو رہی ہے. جس کی روح میں اس میں ذات اللہ اتر گیا، چمک رہا ہے، یہ برہان ہے. اگر صرف قلب میں ہے تو برہان نہیں ہے، ایمان ہے. برہان تب بنے گی جب روح میں چلا جائے. TV, bringing light, love, and peace in your life.